ویڈیو میں آپ کو نیو ویزا پالیسی کے مطابق ڈاکومنٹس کی پریپریشن اور سبمیشن تک کا کمپلیٹ پروسیس سمجھایا جائے گا۔ یو ایس ویزا کو مینلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یو ایس سٹیزن ملتا ہے اور آپ پرماننٹلی یو ایس میں رہ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا F1 ٹائپ کی، وزٹرز ویزا B1 B2 ٹائپ کا۔ یو ایس ایمبیسی آپ سے 2-3 ڈاکومنٹس سے زیادہ ڈاکومنٹس ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ڈن بیس پر آپ کا کام کروں گا۔ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ نے مجھے 20 لاکھ روپے دینے ہیں۔ تو کسی بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جا کر اپنے پیسے اور وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں۔ DS-160 فارم میں آپ نے تمام چیزیں جینوئن لکھنی ہے۔ فال انفارمیشن کی صورت میں آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے انٹرویو کی۔ جتنے بھی آپ سے کوسچن کیے جائیں آپ نے جوابات آنسرز ایسے دینے ہیں جو کہ DS-160 ڈاکومنٹ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے محمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں MJ شہیر TV۔ آج کی ویڈیو میں ہم یو ایس ویزا سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ تو اگر آپ بھی یو ایس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بہت سارے کوسچنز ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آپ کی تمام کوسچن کا آنسر مل جائے گا۔ ویڈیو میں آپ کو ڈاکومنٹس کی تیاری سے لے کر سبمیشن تک کا کمپلیٹ پروسیس سمجھایا جائے گا۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یو ایس ویزا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ یو ایس ویزا کو مینلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ کیٹیگری ہے امیگرینٹ کیٹیگری اور سیکنڈ کیٹیگری ہے نان امیگرینٹ کیٹیگری۔ نان امیگرینٹ کیٹیگری یہ ہے کہ اس میں آپ پرماننٹلی یو ایس میں ریزیڈنس چاہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو آپ پرماننٹلی یو ایس مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں آپ اپلائی اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ بہت بڑے انویسٹر ہوں یا پھر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسکل ہوں۔ اس صورت میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یو ایس ایمبیسی آپ کو امیگرینٹ ویزا گرانٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یو ایس سٹیزن ملتا ہے اور آپ پرماننٹلی یو ایس میں رہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری کی۔ اس کیٹیگری میں آپ کا انٹینشن پرماننٹلی مائیگریٹ کرنے کا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں پر آپ پرماننٹلی رہ سکتے ہیں۔ نان امیگرینٹ کیٹیگری میں ویزا کے بہت سے ٹائپس ہیں جو کہ آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وزٹرز کے لیے B1 B2 ٹائپ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے F1 ہے۔ اس کے علاوہ امپلائر ہے، ایتھلیٹ ہے، آرٹسٹ ہے اور سپورٹس مین ہے، جو ریلیجنس ورکرز جو ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ایئر لائن یو ایس جاتے ہیں یا شپس جاتے ہیں ان کے کریو ممبرز کا جو ویزا ہوتا ہے ان کے ٹائپ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ویورز ہم یہاں پر بات کریں گے اسٹوڈنٹ ویزا F1 ٹائپ کی جو کہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وزٹرز ویزا B1 B2 ٹائپ کا جو کہ جنرلی وہ بھی 5 سال کا ہوتا ہے۔ دونوں ٹائپس کے جو ویزا ہوتے ہیں اس کا اپلیکیشن پروسیس کا میتھڈ جو ہے وہ تقریباً سیم ہے، تو تھوڑا بہت فرق ہے جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ایس ایمبیسی آپ سے 2-3 ڈاکومنٹس سے زیادہ ڈاکومنٹس ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ سے کوئی ایجنٹ یا کوئی کنسلٹنٹ یہ کہے کہ میں آپ کے ڈاکومنٹس بنواؤں گا، آپ کا کیس پروسیس کروں گا، تو اس کے لیے آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دینے ہیں یا 2 لاکھ روپے دینے ہیں، یا اگر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں ڈن بیس پر آپ کا کام کروں گا، اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ نے مجھے 20 لاکھ روپے دینے ہیں یا 30 لاکھ روپے دینے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جا کر اپنے پیسے اور وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کنسلٹنٹ آپ کی صرف سائیکی سے کھیلتے ہیں، اور اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہو جاتے ہیں، اور اگر ویزا نہیں لگتا تو آپ کے $600-700 تقریباً آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو تمام پروسیجر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا، تمام چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہے F1 ویزا کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے آن لائن یو ایس یونیورسٹی میں اپنا
انرولمنٹ کرنا ہے، یعنی کہ وہاں سے ایڈمیشن لینا ہے. کچھ جو ڈاکومنٹس ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو وہ اپنے آن لائن جمع کرنی ہے، اور وہاں سے آپ کو ایک اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ایک ایڈمیشن لیٹر جس کو I-20 کہتے ہیں وہ لیٹر آپ کے پاس آ جائے گا. تو اپلائی کرنے سے آپ نے پہلے اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنا ہے. اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ آپ کو فل کرنا ہے جس کو DS-160 کہتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ US ویزا کے دونوں کیٹیگریز کے جتنے بھی ٹائپ کے ویزاز ہیں تمام کو فل کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، سب جتنے بھی ٹائپس ہیں. اور یہی ڈاکومنٹس آپ کے ویزا اپلیکیشن میں سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی ڈیٹا کے بیس پر آپ کو ویزا گرانٹ کیا جائے گا. تو آپ نے اس ڈاکومنٹ کو بہت ہی زیادہ کیئرفلی فل کرنا ہے. اگر آپ خود فل نہیں کر سکتے تو آپ کسی کنسلٹنٹ یا کسی ایکسپرٹ کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. DS-160 فارم میں آپ نے تمام چیزیں جینوئن لکھنی ہے. فور انفارمیشن کی صورت میں آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اس ڈاکومنٹ میں سب سے پہلے کالم جو ہے وہ آتا ہے پرسنل انفارمیشن کا. پرسنل انفارمیشن میں آپ اپنا نام، کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس اور جو نیشنلٹی ہے وہ سب لکھنی ہوگی. دوسرے نمبر پر جو کالم ہے وہ ہے ٹریول انفارمیشن کا. ٹریول انفارمیشن میں آپ نے اپنا پرپز آف وزٹ، اس کے ساتھ لینتھ آف اسٹے اور ٹکٹ کنفرمیشن، یعنی کہ آپ کس تاریخ آپ کا ڈپارچر ہے اور کس تاریخ آپ وہاں سے واپسی کریں گے، یہ تمام ڈیٹیل اس میں ہونی چاہیے. جو تیسرا کالم ہے، تیسرا اینڈ تھرڈ کالم ہے، اس میں آتا ہے آپ کا فیملی انفارمیشن. فیملی انفارمیشن میں آپ نے اپنے پیرنٹس اور اپنے فیملی وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہے. جو فورتھ کالم ہے اس میں آتا ہے US کانٹیکٹ انفارمیشن. اس کالم میں آپ نے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کا نام، ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، پروفیشن وغیرہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں سب کچھ ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی تاکہ ضرورت پڑنے پر US ایمبیسی اس شخص سے رابطہ کر سکے. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزا F1 کے لیے اپلائی کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اس کالم میں DSO کا نام لکھیں گے. DSO مطلب ڈیسیگنیٹڈ اسکول آفیشیل، اس کا نام لکھیں گے. یہ نام جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو اسٹوڈنٹ کا جو I-20 فارم ہے یا اس کو کہ ایڈمیشن لیٹر بھی کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا DSO ہے، آپ ان سے چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ سیکیورٹی کوسچنز ہوتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون کون سے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. DS-160 ڈاکومنٹ فل کرنے کے بعد جب آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کنفرمیشن لیٹر آتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے انٹرویو کی. تو انٹرویو کے لیے آپ نے $185 پے کر کے اپنی انٹرویو کے لیے اپائنٹمنٹ بک کرنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے یعنی کہ F1 ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو $185 کے علاوہ $350 سیلز فیس کے مد میں ادا کرنے ہوں گے. اس سے اسٹوڈنٹ کو ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ملتا ہے جس سے کہ اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. جس دن آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر، DS-160 کنفرمیشن فارم، آپ کا پاسپورٹ، CNIC وغیرہ مسٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں یا سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں جس میں کہ آپ کا ٹریول پلان ہے، ہوٹل ریزرویشن ہے، ٹکٹ ہے، پروف آف انکم ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹ لے کر جائیں گے آپ تاکہ انٹرویو کے درمیان اگر ویزا آفیسر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ ڈاکومنٹس دکھا سکے. تو ویورز، انٹرویو کے درمیان جتنے بھی آپ سے کوسچن کیے جائیں آپ نے جوابات آنسرز ایسے دینے ہیں جو کہ DS-160 ڈاکومنٹ سے مطابقت رکھتے ہوں. جتنا سوال کیا جائے اتنا ہی جواب دینا چاہیے، اور ایکسپلینیشن کی صورت میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. ریلیٹڈ میرا ایک ویڈیو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ سے کیا کیا کوسچنز ہو سکتے ہیں اور آپ نے کس طرح سے آنسر دینا ہے اور آپ نے کس طرح سے ویزا آفیسر کو کنونس کرنا ہے. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی US ویزا سے ریلیٹڈ ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے. تو ملتے ہیں دوستوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.